دیکھیں محبت ہمیشہ ون سائیڈڈ ہی ہوتی ہے. اچھا ہاں محبت ٹو سائیڈڈ نہیں ہوتی. مطلب دونوں ایک دوسرے سے کبھی بھی محبت برابر نہیں کر سکتے؟ نہیں برابر نہیں کر سکتے, پاسبل نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ دوسرا شخص بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتا ہو جتنی آپ کرتے ہیں. کیوں ایسا کیوں؟ بس یہ نیچر ہے, ہیومن سائیکالوجی ہے. کوئی ایک بندہ زیادہ محبت کوئی ایک لازمی بندہ کرے زیادہ گا. محبت کرتا ہے. آپ کو اگر ہیرا جو ہے وہ سڑک پہ پڑا ہوا مل جائے ہاں تو آپ وہ فوراً سے اٹھا کر جو ہے وہ انگوٹھی میں نہیں لگا لیں گے. ہاں جی. آپ سب سے پہلے اس کو بیچنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں سے آپ کو پیسے آ جائیں. یہ ہیومن سائیکالوجی ہے. آپ کو ایک ہیرا مل گیا, آپ کو اس کی قدر ہی نہیں ہے, آپ اسے اپنے پاس ہی نہیں رکھ سکتے, آپ کو اس کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہے. آپ جا کے فوراً سے وہ کسی جوہری کو دیں گے اور اس کی قیمت جو ہے وہ وصول کر لیں گے. اسی طرح انسان بھی ہے, جب اس کو کوئی انسان ملتا ہے وہ اس کی محبت کی قدر نہیں کرتا, وہ اس کی محبت کو سیل پہ لگا دیتا ہے. جیسے ہی محبت سیل پہ لگتی ہے ویسے ہی محبت 2 ٹکے کی ہو جاتی ہے. محبت ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے. آہستہ آہستہ آپ کی محبت کی ویلیو جو ہے وہ ڈی ویلیو ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ جس کو محبت دے رہے ہوتے ہو وہ بدلے میں آپ کو ویسی محبت کبھی دے ہی نہیں سکتا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ محبت صرف دینے کا نام ہے, محبت لینے کا نام نہیں ہے. آپ اپنی ایفرٹ میں جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں, لیکن اگر آپ کسی دوسرے سے ایکسپیکٹیشن رکھیں گے کہ یہ بھی مجھ سے اسی لیول پہ محبت رکھے جس طرح میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو یہ پاسبل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اسے پی کر تمہاری جھوٹی باتیں بھی سچی لگتی ہیں, اسے پی کر تمہاری جھوٹی باتیں بھی سچی لگتی ہیں, دیکھ لو ہمیں چائے کتنی اچھی لگتی ہے. پتہ ہے محبت میں بھی حسد ہوتی ہے. وہ کیسے؟ یہ شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہو. محبت بھی جو ہے وہ حسد کے ایلیمنٹ میں آ جاتی ہے کافی دفعہ. بہت ساری جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے, بہت ساری میری جو ہے وہ ریسرچ میں یہ بات آئی ہے. محبت میں حسد وہاں ہوتی ہے جہاں آپ کا محبوب یا تو بہت حسین ہو یا آپ کا محبوب آپ سے بہت زیادہ قابل ہو. آپ کے محبوب کو جو ہے وہ پریفرنس ملتی ہے اور آپ کو نہ ملتی ہے, اور آپ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہو, ساتھ ساتھ جاتے ہیں, اور آپ کو ڈیگریڈ یا آپ کو نظر انداز کیا جا رہا ہو, اور آپ کے محبوب کو کہیں جو ہے وہ پریفرنس دی جا رہی ہو. حسین ترین عورتوں سے بھی زیادہ ذہین ترین عورتیں جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی. حسین ترین عورتیں کبھی اتنی کامیاب آپ کو دکھائی نہیں دیں گی جتنی ذہین ترین عورتیں کامیاب ہوتی ہیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ حسین ترین عورتوں سے زیادہ جو ہے وہ ذہین ترین عورتیں جو ہے ان میں دلچسپی لیں, کیونکہ ذہین عورت مرد کو چھوڑنے کا حوصلہ بڑی آسانی سے کر لیتی ہے, لیکن حسین ترین عورت اپنے حسن کو زنگ لگا لیتی ہے اور بریک اپ کے بعد جو ہے وہ تباہ و برباد کر لیتی ہے اپنے آپ کو. لیکن ذہین عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتی ہے بریک اپ کے بعد. عورت کے کردار کو جس دن مرد نے دیکھنا شروع کر دیا, محبتیں نبھنا شروع ہو جائیں گی. یہاں پر ہم نے معیار ہی غلط سیٹ کیے ہوئے ہیں. ایک لڑکا جو ہے وہ لڑکی میں صرف یہ دیکھتا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے, اس کے بال لمبے ہونے چاہیے, آپ نے بالوں کے ساتھ لٹکنا ہے, اس کی آنکھیں جو ہے وہ ہرنی جیسی ہونی چاہیے, آپ نے آنکھوں کے اندر گھسنا ہے. مطلب کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس کے جو ہے وہ چال ڈھال جو ہے وہ مورنی کی طرح چلے, ایسے چلے تو میرے ساتھ خوبصورت لگے. بھائی نہ بھی لگے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی سانسیں چل رہی ہیں, وہ با کردار ہے, وہ با حیا ہے, وہ گھر میں رہنے والی ہے, وہ آپ کے نام پہ بیٹھنے والی ہے, تو وہ ذہین ترین اور حسین ترین عورت ہے. اس سے بڑی عورت اور اس سے بہترین عورت تو دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی. مرد کا معیار ہی غلط ہے. خوبصورت عورت تلاش کرو گے تو وفادار نہیں ملے گی. خوبصورت لوگ کہاں وفادار ہوتے ہیں؟ خوبصورت لوگوں کو تو غرور اور تکبر ہی مار دیتا ہے. میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, میں تمہیں کہاں سے ٹائم دوں. جس وقت مرد جو ہے وہ اس طرح کا اریٹیٹنگ بیہیویئر آپ کے ساتھ اپنانا شروع کر دے اور آپ کو وہ بالکل اپنی لائف سے ڈینائی کرنے کی کوشش کرے, سمجھ لیں کہ وہ کہیں نہ کہیں ضرور بیزی ہے, اسے کہیں نہ کہیں سے خوراک مل رہی ہے. بالکل ایسے ہی جیسے آپ کا کتا جب آپ پہ ہی بھونکنا شروع کر دے تو آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اس کو جو ہے وہ ہڈی کوئی اور ڈال رہا ہے. اپنے ہمیشہ غدار ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ چلنے والا, آپ کی ایموشن سے کھیلنے والا, آپ کا پیار, آپ کی محبت, جس پر آپ اعتبار کرتے ہیں, وہی آپ کو دھوکہ دیتا ہے. کوئی آپ کا اعتبار نہیں توڑتا, وہی بندہ اعتبار توڑتا ہے جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ آپ کہاں سے ڈیمیج ہو سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ترک تعلق کے سارے ہی مرحلے اسد, ترک تعلق کے سارے ہی مرحلے اسد, میں دیکھتا رہ گیا اور وہ پار کر گیا. ایسے لوگ ترک تعلق کر جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا, آپ کا قصور بھی کوئی نہیں ہوتا. کی عزت بہت قیمتی ہے. عورت کو بتایا ہی حیا کے لیے گیا ہے. جب وہ بے حیائی کی مرتکب ہو جائے, اپنا سب کچھ اس مرد کو سونپ دے جس سے وہ محبت کرتی ہے, تو پھر وہ مرد اس سے شادی نہیں کرے گا, پھر اس کے ساتھ نہیں رہے گا. آپ کو بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, لیکن یہ مرد جب تک ایک عورت کو محبت میں بستر تک نہ لے آئے تب تک ان کو سکون نہیں ملتا. بالکل. تب تک یہ کہتے ہیں تم مجھ سے محبت ہی نہیں کرتی, تم اپنی تصویریں بھیجو. یادوں کو نہیں, لوگوں کو سنبھال کر رکھیں. یہ لوگ یادیں سنبھال کے رکھتے ہیں. جب آپ کسی کی یادوں میں بہت زیادہ غرق ہو جاتے ہیں
تو آپ کو سوسائڈل اٹیمپٹ کرنے کی مختلف آپ کو جو ہے وہ چیزیں سوچیں آتی ہیں، اور آپ اس سوچ میں جو ہے وہ غرق ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں کہتے ہیں کہ کوئی اگر ہاتھ چھڑوائے تو چھوڑ دیا کرو، کوئی اگر وقت نہ دے تو اس سے وقت کی بھیک نہ مانگا کرو، عزت نفس پہ سمجھوتا نہیں کرو، ہر انسان کی اپنی عزت نفس ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کو اتنا کسی کے سامنے گرا دو، اسے محبت کہتے ہیں، میں مانتی ہوں کہ آپ اپنی ذات کی نفی کر دو کسی کے سامنے، لیکن اگر کوئی شخص آپ کے ہاتھ جوڑنے، آپ کے رونے کے باوجود بھی آپ کو اس طرح ٹائم نہیں دے رہا، آپ کے بارہا کہنے کے باوجود بھی آپ کو ٹائم نہیں دے رہا، چھوڑ دو اس کو اس کے حال پہ، جانے دو اس کو، اسے جہاں جانا ہے، جس گند میں اسے منہ مارنا ہے اسے گھوم پھر کے آنے دو، اسے آپ کا احساس تب ہوگا جس وقت آپ اپنی توجہ اس شخص سے کم کر دو گے۔ جس جو ہے جگہ پر دین کی سمجھ نہ رہے وہاں پر نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، جس طرح بارش نہ ہو تو فصل برباد ہو جاتی ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب آپ کسی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں نا، اور آپ اس کو تحفظ اور محبت کا احساس دلاتے ہیں، اور جب آپ یہی محبت اور تحفظ کا احساس اس سے چھین لیتے ہیں تو آپ نے اس کی زندگی اس سے چھین لی۔ میں نے ایک زندگی میں بات سیکھی ہے، جس دن آپ نے لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا نا، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ محبت کا پہلا ایلیمنٹ ہی کسی سے متاثر ہونا ہوتا ہے۔ آپ کسی کی باتوں سے، کسی کے چہرے سے، کسی کی پرسنالٹی سے متاثر ہوتے ہو اور اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہو۔ لوگوں سے بچو، لوگ ویسے نہیں ہیں جیسے نظر آتے ہیں، اندر سے کچھ ہے، باہر سے کچھ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر میں تمہاری زندگی سے کسی شخص کو نکالتا ہوں تو تمہارے لیے بہتری ہے، میں اس سے بہتر بندہ جو ہے وہ تمہیں عنایت فرماتا ہوں، اگر تمہاری محبت سچی ہے، اگر سچی ہے۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ سچی محبت کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر انسان کو ایک ہی بار آزمانا چاہیے، انسان کو انسان پہ کیا ہوا بھروسہ دھوکہ دیتا ہے، اور جو ایک دفعہ آپ کا بھروسہ توڑ دے، وہ آپ کا ایکس ہو تو اسے دوبارہ واپس آنے کی بالکل اجازت نہ دیں، اس کے ساتھ بالکل کوئی جو ہے وہ آپ نے پیار کی پینگیں دوبارہ نہیں پڑھانی، ورنہ لوگ بہت اچھے ہیں لیکن صرف اپنے مطلب کے لیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی میں اگر کبھی آپ کسی سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں تو اتنی محبت کریں کہ اگر آپ کو اسے چھوڑنا پڑے تو کم سے کم آپ اسے چھوڑ سکیں۔ اتنی محبت جو ہے وہ کسی سے نہ کرو کہ آپ کو جو ہے وہ کبھی بھی زندگی میں یہ احساس ہو کہ میں اس بندے کو چھوڑ نہیں سکتا، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اچھا محبت ایسی ہوتی ہے، لیکن کامیاب اگر ہونا ہے محبت میں تو ممکن کام تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مزہ تو تب ہے جب آپ ناممکن کو ممکن کر کے بنائیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نہ جواب دے نہ سوال کر، مجھے چھوڑ دے میرے حال پر، نہ جواب دے نہ سوال کر، مجھے چھوڑ دے میرے حال پر، تجھے کیا ملے گا تو ہی بتا، تجھے کیا ملے گا تو ہی بتا، مجھے یوں الجھنوں میں ڈال کر۔ کسی کے درد کا باعث نہ بنے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اگر وہ بندہ آپ سے بدلہ لینے کے قابل نہیں ہوگا تو بدلہ اوپر سے آئے گا۔ کسی کا دل توڑنے کا جو خسارہ ہے وہ ساری زندگی انسان کی زندگی سے نہیں جاتا، اور اگر آپ دل توڑنے کے لیے کے بعد جو ہے وہ فخر سے زندگی جی رہے ہیں تو آپ ڈریں اپنی زندگی سے۔ آپ کی جڑیں اور بنیادیں ہلنے والی ہیں کہ جب آپ یہ کہیں کہ میں نے کسی کو دھوکہ دیا اور مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی فرق نہیں پڑا، ایزی سین ہے۔ فرق پڑے گا، موت مشکل ہو جائے گی، سانس نہیں نکلے گا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ ایموشن سے نہ کھیلو، بڑی تلخ زندگی ہو جائے گی۔ بد دعائیں قبر تک پیچھا کرتی ہیں، بد دعائیں بستر تک پیچھا کرتی ہیں۔ راتوں کو جنہیں نیند نہیں نہ آتی، نیند کی گولیاں لے کر سوتے ہیں، لوگوں کی بد دعائیں نہ لیا کریں، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ دھوکے بازی نہ کیا کریں، لوگوں کی ایموشن سے نہ کھیلا کریں۔